نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا، الرحمن، بڑا مہربان ہے، لا یملکون منہ خطابا، مالک نہیں ہے اس سے بات کرنے کے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین اور باقی فرشتے بھی قطار میں، لا یتکلمون، کلام نہ کرتے ہوں گے، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور بات بھی درست کرے، ذالک الیوم الحق، یہ دن ہے سچا، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو شخص چاہے اپنے رب کے ہاں ٹھکانہ بنا لے، انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا ہے اس عذاب سے جو قریب آنے والا ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن دیکھ لے گا آدمی جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا ہائے افسوس کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ النبا آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا بیان ہوا اور اس کے بعد مجرمین کا انجام اور متقین کے لیے خوبصورت نعمتوں کا بیان ہوا۔ فرمایا جنت میں اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا، جزاء من ربک عطاء حسابا، چونکہ جنت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں تو انسان کی سوچ کمزور ہے، تو ذہن میں آتا ہے کتنی زیادہ نعمتیں کیسے ملیں گی، تو آج کے سبق میں فرمایا رب السماوات والارض، یہ دیکھو کہ نعمتیں دینے والا کون ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جو اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے، اس کے کیا کمی ہے، پوری کائنات کے خزانے میرے رب کی مٹھی میں ہیں۔ فرمایا
سورہ حامیم السجدہ میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ، جو تمہارے دل میں خیال پیدا ہوگا وہ تمہیں ملے گا، جو جنتی مانگیں گے وہ انہیں مل جائے گا۔ کیوں؟ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ، سب مہمان ہوئیں گے اور میزبان ان کا رب ہوئے گا۔ جب میزبان رب ہو تو پھر کمی کس بات کی؟ کہتے ہیں جی فلاں آدمی اس نے دعوت کی، ولیمہ کیا، اتنی چیزیں بچ گئی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بادشاہ پیسہ ہے نا جی، مالدار آدمی ہے، دنیا میں 4 پیسے کسی کے پاس آ جائیں وہ اتنی بڑی دعوت کرتا ہے کہ مہمانوں کو کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ ارے تم رب کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کون سی کمی آئے گی؟ اس لیے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ تمہارا میزبان کون ہوگا؟ پوری کائنات کا رب ہوگا۔ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، وما بینہما، آسمان و زمین کے درمیان میں جو فضائیں ہیں ان کا رب بھی کون ہے؟ الرحمن، بڑا مہربان ہے، لا یملکون منہ خطابا، ہے تو بڑا مہربان لیکن قیامت کا قانون بھی یاد کر لو، لا یملکون منہ خطابا، اس سے خطاب کا اختیار بھی کسی کو نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ قیامت والے دن جو چاہے جو اس کے بارے میں جا کے باتیں شروع کر دے رب کے سامنے، یہ کرو جی وہ کرو، تو میں نہ، اتنا اندھا قانون بھی نہیں ہے کہ جس کے دل میں جو آئے وہاں بولنا شروع کر دے۔ فرمایا لا یملکون منہ خطابا، رب سے کوئی خطاب کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یوم یقوم الروح، وہ ایسا دن ہوگا جس دن روح الامین بھی کھڑے ہوں گے، والملائکۃ صفا، اور باقی سارے فرشتے بھی صف میں قطار کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے، لا یتکلمون، ان میں سے کوئی کلام نہیں کر سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، کلام وہی کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا۔ رب کی اجازت کے بغیر کسی کو بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یہاں پہ شفاعت قہریہ کی نفی ہے۔ شفاعت قہریہ سے مراد جو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہمارے معبود ہمیں چھڑا لیں گے، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ فرمایا کیوں؟ اللہ کی مرضی کے بغیر تو وہاں کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ فرمایا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، فرمایا کوئی کلام نہیں کر سکے گا، بات وہی کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا۔ اچھا، اجازت ملنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وقال صوابا، بات درست کرے گا۔ رب کی مرضی کے خلاف پھر بھی بات، یہ نہیں کہ اجازت مل گئی اب جو مرضی آئے بولنا شروع کر دے، نہ، اللہ جس کو اجازت دے گا وہ بولے گا، جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے بولے گا، رب کے دشمن کے لیے کوئی بولے گا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے ان کے لیے کوئی سفارش کرے گا بھی کوئی نہیں۔ یہ جو اجازت ہے نا جی، اجازت اللہ کی اذن سے، یہ انہی کے لیے ہوگی کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ خود پسند فرمائیں گے۔ سورۃ طٰہٰ میں وَرَضِیَ لَهُ قَوْلًا، اللہ پسند کریں گے ان کے لیے بات کرنا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گناہ اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرنا چاہتے ہیں، ادھر اللہ کے مقربین اور نیک لوگ اللہ ان کو بھی مقام دینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ ان اپنے نیک لوگوں سے کہیں گے کہ تم ان کے بارے میں سفارش کرو اور میں تمہاری سفارش مان کے ان کو معاف کر دوں۔ یہ ہے شفاعت بِإِذْنِ، اللہ کی اذن سے سفارش۔ ورنہ ایسے نافرمان اور ایسے باغی جن پہ اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے اور اللہ ان کو نہیں بخشنا چاہتے،
ان کے بارے میں اللہ کے نیک بندے بھی سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو ان کے بارے میں اجازت ہی نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے۔ اچھا، ذالک الیوم الحق، لوگو یہ دن بڑا سچا ہے، یہ دن حق ہے، سب بولو بے شک۔ اس دن میں کوئی شک والی بات نہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو شخص چاہے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ اللہ کیا مقام بنانا ہے، اللہ کے ہاں جنت میں اپنا مقام بنانا ہے تو آج بنا لیں، وہاں نہیں بنے گا، اب موقع ہے بنانے کا جی۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرا دیا اس عذاب سے جو بڑا قریب آنے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں عذابا قریبا سے مراد دنیاوی عذاب، یا اس سے مراد عذاب قبر، جو ہی موت آ گئی عذاب قبر شروع ہو جائے گا، یا قیامت بھی دور نہیں، قیامت بھی قریب ہے، تو یہ تینوں عذاب اس سے مراد ہو سکتے، دنیا کا عذاب، قبر کا عذاب اور قیامت کا عذاب۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرا دیا اس عذاب سے جو بالکل قریب آنے والا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، اس دن دیکھ لے گا آدمی جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ہاتھوں نے آگے بھیجا سے مراد اعمال، جیسے انسان مزدوری کر کے آتے ہیں نا، کہتے ہیں میں نے اپنے ہتھوں کی کمائی ہے، تو ہاتھوں کی کمائی سے مراد اعمال، جو کچھ کیا وہاں نظر آ جائے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش میں مٹی ہو جاتا تو بہت اچھا تھا۔ کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاؤں، اس سے کیا مراد ہے؟ پر میں ایک تو عام کافر مراد ہے اس سے کہ جب حساب کتاب کے بعد جنت جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے اور جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا، تم ختم، کیونکہ جنت جانوروں کے لیے نہیں، جہنم ان کے لیے کوئی نہیں، تو کافر اس وقت کہے گا کاش میں بھی کوئی جانور ہوتا اور آج مٹی ہو جاتا تو یہ اچھا تھا، میں بھی آج مٹی ہو جاتا تو جہنم سے تو بچ جاتا نا، کم از کم، چلو جنت نہ ملتی نہ ملے، جہنم سے تو بچ جاتا، یہ افسوس کرے گا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس کافر سے مراد ابلیس ہے، شیطان ہے، جب جہنم میں جائے گا اس وقت کہے گا کاش میں آگ سے نہ بنا ہوتا، میں بھی مٹی سے بنا ہوتا تو کم از کم آج یہ ذلت تو مجھے نہ اٹھانی پڑتی۔ تکبر کھا گیا دنیا میں اس وجہ سے کہ میں آگ سے بنا ہوں، آج کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش میں مٹی ہو جاؤں۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ عام مومن ہے، عام جہنمی ہے، جو یہ تمنا کریں گے کاش ہم مٹی ہو جائیں، یعنی مر جائیں، ختم ہو جائیں اور جان چھوٹ جائے، لیکن وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت